دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے لیٹ دینی پڑی۔ اور پلیز آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹس زیادہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ۔ آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کس کو سٹوری اچھی لگ رہی ہے اور کس کو نہیں لگ رہی۔ اتنے لوگ سٹوری پڑھتے ہیں لیکن کمنٹ کوئی نہیں کرتا، تو پلیز کمنٹس کیا کریں۔ عرش ارمغان کے روم کی طرف بڑھا تھا جب اسے نور کی چیخ سنائی دی تھی۔ اس نے ایک انگلی کان میں رکھی تھی۔ اوف، یہ لڑکیاں بھی نا۔ وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا جبکہ زاویار جو لاؤنج میں بیٹھا کام میں مصروف تھا، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھے بھاگتے ہوئے روم میں پہنچا تھا۔ نور سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نور نے چہرہ اٹھائے زاویار کو دیکھا تھا اور نظریں جھکا گئی تھی جبکہ زاویار کمر پر دونوں ہاتھ رکھے سخت نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ نور، یہ کیا تھا؟ مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، زاویار نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ نا، ہاں بولو، جلدی بتاؤ مجھے ورنہ سزا کے لیے تیار رہو۔ سزا؟ نور کے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں لٹل اینجل، سزا۔ میں کام کر رہا تھا نا، اور آپ کی وجہ سے اب یہاں ہوں۔ تو نور نے پوچھا تھا۔ تو سزا ملے گی، اب جلدی بتاؤ۔ ہمیں یاد آیا۔ کیا؟ زاویار نے پوچھا تھا۔ وہی رات کو ہم نے جو کیا تھا، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ اوہ، تو تمہیں یاد آ گیا کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی؟ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ توبہ توبہ، یہ تو آپ کہیں نا کہ آپ نے۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ ہاں، کیا میں نے؟ وہ چل کر اس کے پاس آ رکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ نور نے کہا تھا۔ بھلا مجھے کیوں آتی؟ جب تمہیں کرتے نہیں آئی تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ آپ کی فرمائش پر میں ڈریس پہنوں؟ وہ نظریں چراتے کہہ رہی تھی۔ زاویار نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اتنی ہاٹ ڈریس پہن کر میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ، بلکہ رومانس کرو۔ نور کا اب دل چاہا تھا کہ وہ گڑھا کھود دے اور اس میں گھس جائے۔ اسے اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ نے بھی تو گایا تھا کچھ، اب یاد نہیں اتنا، لیکن آپ بھی تو کر رہے تھے نا۔ وہ نظریں اس کے سینے پر گاڑتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں تو مجبور ہو گیا تھا نا، اور غلطی تمہاری ہی تھی، تم نے ہی مجھے بہکایا تھا۔ میں معصوم تو چپ چاپ لیٹا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تم تیار ہو کر آؤ گی، اور میں نے کتنی دفعہ سونے کا بھی کہا تھا، لیکن مجال ہے جو میری سن لو۔ نور نے اب کی بار آنکھوں میں بھرپور نمی لیے اسے دیکھا تھا۔ خبردار مت کیا کرو ایسے، زاویار نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے یہ تو پتہ چلا کہ میری نور مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، کیونکہ ہوش میں تو تم مجھے بتانے سے رہی، لیکن آپ نے بھی تو ہمیں نشے میں گانا سنایا نا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا پھر یہی ہے کہ آج رات تم میرے لیے ویسے ہی تیار ہوگی، پھر سن لینا کچھ اپنے لیے۔ لیکن کچھ نہیں لٹل اینجل، اب آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ زاویار اس کا گال چومتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ پورا ہاسپٹل ایک دفعہ پھر سے دانیال کے قبضے میں آ چکا تھا۔ پورا ہاسپٹل دانیال نے گھیر لیا تھا۔ اس بار نہیں بچو گے تم سب۔ انکل چلیں پھر، اس نے خالد شاہ نواز کو کہا تھا۔ آف کورس۔ وہ دونوں ہاسپٹل کے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے ایلیا کھڑی تھی۔ دانیال، پھر سے تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو آخر؟ ایلیا جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ ہٹ جاؤ سائڈ پر ورنہ بچ نہیں پاؤ گی ایلیا، دانیال نے غصے سے کہا تھا۔ کہاں جانا ہے دانیال؟ اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے لے جانے آیا ہوں لڑکی، اب ہٹ جاؤ سامنے سے۔ خالد شاہ نواز اس وقت شدید غصے میں تھا۔ جو بھی کر لو تم، لیکن زوہان کے پاس میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی، ایلیا نے کہا تھا۔ دیکھو لڑکی، ہٹ جاؤ سامنے سے ورنہ، دانیال نے غصے سے کہا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں، ایلیا نے اپنی گن نکالی تھی۔ پکڑ لو اس کو،
دانیال نے اپنے گارڈ سے کہا تھا اور ایلیا نے گارڈز پر گن تانی تھی۔ خبردار، دور رہو مجھ سے۔ اس نے کچھ گارڈز پر گولیاں چلائی تھی لیکن گارڈز اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ چکے تھے۔ چھوڑو، ایلیا چلائی تھی۔ دانیال نے اس سے گن چھینی تھی۔ اگر زوہان کے پاس بھی گئے نا تو اچھا نہیں ہوگا، ایلیا نے غصے سے کہا تھا۔ خالد شاہ نواز ہنسا تھا۔ اسی کی تو جان لینے آیا ہوں اور آج تو لے کر جاؤں گا۔ اس کی جان تو تمہاری بیٹی میں ہے خالد شاہ نواز۔ جب تمہاری بیٹی ہی دنیا میں نہیں رہی تو کیا کرو گے؟ ایلیا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جس پر خالد شاہ نواز تیزی سے اس کے چہرے کو دبوچ چکا تھا۔ بکواس بند کر اپنی لڑکی۔ خالد شاہ نواز دھاڑا تھا اور اس کے جبڑے پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ ایلیا نے اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتے دونوں ٹانگیں اٹھاتے اس کے پیٹ میں لات دے ماری تھی، کیونکہ دونوں بازوؤں سے تو اسے گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خالد شاہ نواز نے گولی چلائی تھی جو اس کے پیٹ میں جا لگی تھی۔ ہر طرف لوگوں کا شور مچ گیا تھا۔ زوہان آواز سنتے کمرے سے باہر آیا تھا اور سامنے جو منظر تھا وہ اسے چونکا دینے والا تھا۔ ایلیا، وہ چیخا تھا۔ ارے آؤ آؤ، تمہارا ہی تو انتظار تھا، خالد شاہ نواز نے غصے کی شدت سے کہا تھا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا خالد، وہ غصے سے چیخا تھا۔ سر پینتھر سر کو بلائیں، ایلیا نے بمشکل زوہان سے کہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے لڑکے، تیرا بھائی آج تجھے مجھ سے بچا پائے گا؟ آج وہ جتنا مرضی جلدی آنے کی کوشش کر لے، لیکن اس سے پہلے میں تیرا خاتمہ کر ہی دوں گا، خالد شاہ نواز نے غصے سے کہا تھا، جس پر دانیال ہنسا تھا۔ زوہان نے فون تیزی سے نکالا تھا اور دانیال نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ زوہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور دانیال پھر سے ہنسا تھا۔ تو آج مرے گا اور میرے ہی ہاتھوں مرے گا لڑکے۔ تو نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے میرا، اور اب میں تجھے تیرے بھائی سے چھینوں گا۔ اسے ایسا روگ لگاؤں گا کہ اٹھ تک نہیں پائے گا، خالد شاہ نواز نے کہا تھا۔ پینتھر کو کوئی نہیں گرا سکتا خالد، وہ پینتھر ہے، اسے جھکانا کتوں کے بس کی بات نہیں، ایلیا نے بمشکل کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اس کے بھائی کو تو مار سکتا ہوں نا، خالد نے گولی چلائی تھی زوہان پر جو اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ خالد، تیرا تو نشانہ بھی خراب ہے، زوہان نے کہا تھا، اور خالد نے دوسری گولی چلائی تھی جو اس کے بازو میں پیوست ہو چکی تھی۔ عرش بیڈ پر لیٹا سوچوں میں گم تھا۔ جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے شدت سے اپنی فیملی کی یاد آتی تھی۔ زاویار نے کئی بار اسے اکیلے میں روتے دیکھا تھا، بلکہ وہ کہیں چھپ کر روتا تھا۔ زوہان کسی کونے میں اور ارمغان کتاب چہرے کے سامنے رکھ کر، اور زاویار انہیں دیکھ اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتا تھا۔ اسے تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کبھی رویا نہ تھا، کیونکہ اسے انہیں بھی تو سنبھالنا ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون سا رونا چھوڑ دیتے تھے، پھر وہ دوبارہ روتے اور اگلی بار ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں زاویار انہیں دیکھ نہ پائے۔ لیکن پھر جب وہ دیکھ لیتا تو گہرا سانس لے کر رہ جاتا، کیونکہ جسم پر لگے زخم تو آسانی سے بھر جاتے ہیں، روح پر لگے زخم اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے، خاص کر جب وہ ان لوگوں کے دیے گئے ہوں جو پہلے آپ کے اپنے بنے اور پھر منافقوں کی طرح وار کرتے۔ کتنے بے حس ہوتے ہیں نا لوگ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہ دنیا جب ایک دھوکہ ہے تو لوگ بھی تو اسی دنیا میں ہے نا، تو ان سے کیا ہی امید۔ وہ رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ روتے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس پر تو وہی ایٹیٹیوڈ، وہی غرور، وہی شرارتیں سوٹ کرتی تھی۔ لیکن وہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا لڑکا اکیلے میں روتا تھا۔ وہ وہی وقت یاد کرتا تھا جب شامیر سکندر انہیں ڈانٹتے تھے تو وہ ناراض ہو کر اسفند کے پاس چلا جاتا، لیکن سدھرنے کے بجائے پھر سے اسفند کے ساتھ کہیں نکل جاتا، اسی لیے تو اسے ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے ہنس پڑتا، پھر رو پڑتا، کاش ہم آج ساتھ ہوتے۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، مر جانا تو آج مت مر جاؤ تم،
کیونکہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنا کل یاد آئے گا، شدت سے آئے گا، اور میں اب تھک چکا ہوں، تو اپنے گھٹیا باپ اور بھائی کے ساتھ ہی مر جانا، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھیں کہ اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو، اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سر جوہان سر، ایک گارڈ کا فون آیا تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ عرش پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں باہر تھا، ان کے لیے کچھ لینے گیا تھا آپ کے کہنے پر، اور ابھی دیکھا تو کیا؟ بول، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ غصے سے چلایا تھا۔ خالد شاہ نواز نے ان پر گولی چلائی ہے، اس نے پورے ہاسپٹل کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ایلیا کہاں ہے؟ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ خالد نے اس پر گولی چلائی۔ اور باقی گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ سر وہ مر گئے۔ ارمغان بھائی کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ عرش تیزی سے فون بند کرتا باہر کو بھاگا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ بھائی جلدی چلیں، اس نے پینتھر سے کہا تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا اسے چونک کر دیکھا تھا۔ کہاں؟ کیا ہوا ہے؟ جوہان کو گولی لگی ہے، خالد نے ہاسپٹل کو گھیر لیا ہے، جلدی چلیں بھائی۔ اور ایلیا، وہ آنکھیں میں خاموش ہو چکا تھا۔ پینتھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتہ چل جاتا اگر اس کے گارڈز بچتے تو، لیکن یہ تو عرش کا گارڈ تھا، ایک جو قسمت سے باہر تھا، تو بچ چکا تھا۔ پینتھر نے پریشانی سے ارمغان کو فون کیا تھا، جو پہلی بیل پر اس نے اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہے تو؟ ہاسپٹل پہنچ، جوہان کی جان خطرے میں ہے، خالد نے گھیر لیا ہے ہاسپٹل کو، جلدی جا، میں آتا ہوں۔ اوکے، ارمغان کہتا فون بند کر چکا تھا۔ وہ گھر کے لیے نکلا تھا جب آدھے رستے سے اس نے گاڑی موڑی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ کو خطرناک حد تک وہ تیز کر چکا تھا۔ ظاہرہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، جبکہ پامیر آفس میں تھا۔ آفس کا کام وہ سنبھال رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ظاہرہ نے اس سے پوچھا تھا۔ جوہان خطرے میں ہے، ارمغان نے پریشانی اور غصے کی حالت میں سے بتایا تھا۔ پینتھر ابھی باہر بڑھتا کہ عرش بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں، عرش نے کہا تھا۔ گھر رہ، میں نہیں چاہتا کہ تیری جان کو بھی خطرہ ہو، خیال رکھنا یہاں۔ بھائی اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، عرش نے پیچھے سے پینتھر کو آواز دی تھی۔ پینتھر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا اور گارڈز کو اشارہ دیا تھا جس پر وہ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، اور گاڑیاں گھر سے نکلی تھی۔ فراز اور ریحان بھی ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، صرف اور صرف وہ معصوم جانوں کی پرواہ کیے نکلے تھے۔ پینتھر یا اس کے بھائی کو جو مرضی ہو، انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جوہان نے تکلیف سے آنکھیں میچے اپنی گن نکالے ان پر تانی تھی۔ خالد کہہ لگائے ہنس دیا تھا۔ باری باری سب کو ماروں گا، امید کرتا ہوں تیرا بھائی یہاں کبھی نہ پہنچ پائے، کیونکہ وہ آ گیا تو تیرا مرنا ذرا مشکل ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی یہاں پہنچ پائے یا نہیں خالد، لیکن تیری موت تو پکی ہے۔ لڑکے، آج میری نہیں بلکہ تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے۔ وہی ہوں میں جس نے تیرے باپ کی اپنے ہاتھوں سے جان لی تھی۔ تجھے ابھی تک یہ لگتا تھا کہ میں نے صرف اس لیے اس کی جان لی تھی کہ اسے میرے رازوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو تجھے بتاتا ہوں مجھے وہ سخت ناپسند تھا۔ اور دوسرا، دولت بہت تھی تیرے باپ کے پاس، کہنا پڑے گا، ماہر بہت تھا تیرا باپ، لیکن اتنا ہی تیز تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو ہمارے خلاف ہر وقت بھڑکاتا رہتا، لیکن وہ نہیں سنتا تھا اس کی۔ وہ کہہ لگایا ہنس دیا تھا۔ لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں، مر گیا بیچارہ، افسوس۔ لیکن اب تو مرے گا، پھر میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ خالد، پہلے مار تو لے مجھے، لیکن اگر میں مر بھی گیا نا تو وہ تیرے ساتھ تو ہرگز نہیں جائے گی۔ ہوش میں آئی تب بھی، کیونکہ اپنے باپ کی اصلیت سے واقف ہے نا، اس لیے۔ لڑکے، خالد نے دوبارہ گولی چلائی تھی جو اس کی پسلیوں کی ایک سائیڈ کو چیرتے ہوئے گزری تھی۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ دانیال ہنسا تھا۔ لگتا ہے آج پینتھر بنا مارے ہی مر جائے گا، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جوہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پینتھر ہے، وہ کمزور نہیں پڑتا دانیال۔ جوہان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا تھا۔ لیکن جب اس کا جان سے پیارا بھائی مرے گا، پھر تو پل پل تڑپے گا، پل پل مرے گا، دانیال نے کہا تھا۔ اور میری بیٹی کی جان بھی چھوٹے گی، خالد نے کہا تھا۔
میری بہن کو بھی میں جلد وہاں سے اپنے پاس لے آؤں گا، کیونکہ وہ ڈھیٹ، خبیث، غرور سے بھرا ہوا ان کا بھائی تو مر گیا، دانیال نے کہا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو خالد، ذوحان نے غصے سے کہا تھا۔ میری بیٹی ہے وہ، تیری کچھ نہیں لگتی۔ میں نہیں مانتا اسے تیری بیوی، سمجھا؟ اب کی بار دانیال نے پھر سے گولی چلائی تھی جو اس کے کندھے پر جا لگی تھی۔ وہ پھر سے لڑکھڑایا تھا۔ گر جا ذوحان، کب گرے گا؟ تو میرے پاؤں پر گر، دانیال نے کہا تھا۔ میں نے جھکنا نہیں سیکھا دانیال، مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا کبھی نہیں۔ اف، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تم بھائی اتنے ڈیٹ کیوں ہو؟ مر کیوں نہیں جاتے ہو تم؟ ہاں، دانیال نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جہاں ذوحان تکلیف میں تھا تو وہاں تنین کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، مشینوں کی بیپ بیپ خاموشی کو چیر رہی تھی۔ تنین کی پلکیں بند تھیں مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، جیسے کوئی انجانی بے چینی اندر ہی اندر اسے جکڑ رہی ہو۔ وہ کوما میں ہوتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ وہاں ذوحان ہلکا سا رہا تو جیسے کوئی انجانی لہر تنین کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے کوما میں ہوتے ہوئے ہلکی سی آہ بھری، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فاصلوں کے باوجود ایک ہی دھڑکن دونوں کو باندھے ہوئے ہے۔ ذوحان کی تکلیف دنین کے بدن میں سلگ رہی تھی اور دنین کی بے چینی ذوحان کی روح کو چیر رہی تھی۔ محبوب کے دکھ کا احساس شاید ایسا ہی ہوتا ہے، انکہی اذیت جو فاصلے نہیں مانتی، ہوش نہیں مانتی، بس دل کی ڈور پر چلتی ہے۔ محبوب تکلیف میں ہو تو اس کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ کم بخت دل بھی کیا چیز ہے نا، اپنا تکلیف میں ہو تو دل بے چین ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ خالد نے ایک بار پھر سے گن تانی تھی ذوحان پر۔ مر جا لڑکے، تڑپ تڑپ کر مر۔ اس نے پھر سے گولی چلائی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی تھی اور گولی دیوار میں جا لگی تھی۔ خالد، ارمغان چلایا تھا۔ ظاہرہ بھاگتے ہوئے ایلیے کے پاس پہنچی تھی جو زمین پر گری تھی۔ خون زمین پر بہہ رہا تھا اور ارمغان بھاگتا ہوا ذوحان کے پاس پہنچا تھا۔ ارمغان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ مہنگا پڑے گا تجھے یہ خالد۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ پورے ہاسپٹل میں آواز گونجی تھی۔ ارے اسفند کا بڑا بیٹا، لگتا ہے تم دونوں بھائی آج اکٹھے مرو گے میرے ہاتھوں۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا، خالد نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور ارمغان نے گولی چلائی تھی، لیکن خالد کے سامنے اس کا گارڈ آ چکا تھا اور وہ اسے لگ چکی تھی۔ آخر اسی چیز کے تو پیسے دیتا ہوں انہیں۔ میری حفاظت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ خالد نے کہا تھا جبکہ ارمغان نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایلیا ہوش میں آؤ۔ ظاہرہ ایلیا کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ بے ہوش تھی، اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، ظاہرہ نے آواز دی تھی لیکن سامنے خالد کے گارڈز کھڑے تھے۔ آج یہاں کوئی ڈاکٹر، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچے گا آج، دانیال نے کہا تھا۔ تو بھی نہیں بچے گا دانیال، کیونکہ اپنے بھائی کی اس حالت کا بدلہ تو تجھ سے میں بھی ابھی لوں گا، ارمغان نے ذوحان کو خود سے لگاتے کہا تھا۔ بھائی تنین کو اسے مت لے جانے دیجیے گا پلیز، میں اسے خود سے دور ہرگز نہیں جانے دوں گا بھائی، ذوحان نے تکلیف سے ارمغان سے کہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نہ کہتا تو میں جانے دیتا؟ مجھے پتہ ہے میرے بھائی کی اس لڑکی میں جان بستی ہے، پھر بھلا میں کیسے اسے ان کے حوالے کر سکتا ہوں، اور جب کہ وہ خود ہوش میں نہ ہو، ارمغان نے خالد کو دیکھتے کہا تھا جس پر خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ خالد اور دانیال نے پھر سے گن ان پر تانی تھی اور اس بار ارمغان کی گن کا رخ بھی ان کی طرف تھا۔ تو نے وار کیا بھی خالد تو کیا؟ تیرا نشانہ بہت کچا ہے لیکن ہاں میرا نشانہ بالکل پکا ہے، میں سیدھا دل پر وار کرتا ہوں، نہ رہے گا دل اور نہ اس میں پلیں گی سازشیں۔ ارمغان خود کو تیار کر لے مرنے کے لیے، دانیال نے کہا تھا۔ ظاہرہ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، ارمغان نے کہا تھا۔ ظاہرہ نے غصے اور نفرت بھری نظروں سے گارڈز کو دیکھا تھا۔ ہٹ جاؤ سامنے سے۔ ہرگز نہیں، گارڈز نے کہا تھا۔
ظاہرہ نے اپنی دونوں بندوقیں نکال کر ان پر تانی تھی۔ مرو پھر! اور پھر ظاہرہ کی بندوقوں سے گولیاں نکلتی چلی جا رہی تھیں اور گارڈز گرتے چلے جا رہے تھے اور وہ راستہ بنائی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اس پر گولی چلی تھی اور وہ تیزی سے نیچے بیٹھتے گن کا رخ پیچھے کی طرف کیے گارڈ کو گرا چکی تھی۔ شاید مجھے اپنے اصل روپ میں بہت پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مار دو اس لڑکی کو۔ کیا گولیاں ختم ہو گئی ہیں تم لوگوں کے پاس؟ ہاں؟ دانیال غصے کی شدت سے دھاڑا تھا اور گارڈز نے اب گولیاں چلانا شروع کی تھی۔ وہ بہت تیزی سے ان کے وار سے بچ رہی تھی اور انہیں مار کر گرا رہی تھی، لیکن اس بیچ ایک گولی اسے بھی لگ چکی تھی۔ اس نے غصے سے ایک لمحے کو انہیں دیکھا تھا اور پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، مجھے اپنی بیٹی کو لے جانے دو، ہو سکتا ہے پھر بچ جاؤ مرنے سے، خالد شاہ نواز نے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، ذوحان نے تکلیف میں بمشکل کہا تھا، جبکہ پورا ہاسپٹل گولیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ خالد نے پھر سے گولی چلائی تھی ذوحان پر، لیکن اس بار ارمغان اسے ایک طرف کر چکا تھا اور پھر اس نے خالد پر گولی چلائی تھی۔ سوچنا بھی مت اس سے آگے خالد، ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ خالد نے اپنا بازو پکڑا تھا اور دانیال نے ذوحان پر گولی چلائی تھی۔ گولی فضا کو چیرتی ہوئی نکلی تھی اور ذوحان کے بدن سے ٹکرائی۔ اس بار نشانہ سیدھا پسلیوں کے نیچے تھا۔ گوشت پھٹنے کی آواز اور تیز جلن کے ساتھ گولی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ ذوحان کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا گیا، اس کے ہونٹوں سے دبی دبی کرہ نکلی۔ ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے پیٹ پر جا پڑا، جہاں گرم خون بہہ کر اس کی شرٹ کو تر کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مگر نگاہوں میں صرف ایک تصویر تھی، دنین کی، وہ جس کی بے چینی اس وقت اس کے وجود سے جڑی تھی، جیسے اسے یہ درد لمحہ بہ لمحہ چھو رہا ہو۔ ذوحان! ارمغان چلایا تھا اور دانیال پر گولی چلائی تھی جس سے وہ پھر سے بچ چکا تھا۔ آج نہیں ارمغان، دانیال نے کہا تھا اور ارمغان نے پھر سے گولی چلائی تھی جو اس کی پسلیوں کو چیرتے ہوئے گزر چکی تھی۔ ارمغان نے نیچے بیٹھتے ذوحان کو پکڑا تھا اور دانیال نیچے گرا تھا۔ دانیال! خالد نے دانیال کو پکڑا تھا۔ ڈاکٹر! خالد نے ڈاکٹر کو پکارا تھا۔ ذوحان! میری جان، آنکھیں بند مت کرنا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا؟ بھائی! وہ آنکھیں بند کر چکا تھا اور تب بھی پینتھر اور پولیس دونوں ایک ساتھ پہنچے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر بڑھا تھا۔ گارڈز چاروں طرف پھیل چکے تھے، پولیس بھی آ چکی تھی۔ ذوحان! وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا۔ ذوحان! میرا بچہ، آنکھیں کھول، بھائی آ گیا، بیٹا آنکھیں کھول۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ذوحان! میرا بیٹا! پینتھر نے اس کے چہرے کو چوما تھا، پھر غصے سے گھوما تھا اور سرخ انگارہ آنکھوں سے خالد اور دانیال کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کو لاؤ، جلدی، میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں پورے امریکہ کو جلا دوں گا۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا، جبکہ اب کی بار سب کے چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا، پہلے دانیال کے لیے ڈاکٹر لاؤ، خالد نے کہا تھا اور پینتھر نے اس کا گریبان دبوچا تھا۔ میں نے کہا 2 سیکنڈ کے اندر ڈاکٹر جہاں ہو، ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا، بچو گے نہیں تم سب۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ سب 2 قدم پیچھے ہٹے تھے اور وہاں کھڑے گارڈز نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر ان کے ڈر سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ پینتھر کے گارڈز ڈاکٹر کو لانے کے لیے بڑھے تھے، جبکہ سامنے خالد کے گارڈز کھڑے تھے۔ اپنی موت چاہتے ہو کیا؟ کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا تم سب کو، سمجھ نہیں آتی ہے ایک بات؟ میں نے کہا ہے ڈاکٹر کو لاؤ، ورنہ سب کے سب میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار رہو۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ گارڈز کانپ اٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز وہاں پہنچ چکے تھے۔ خبردار، تم سب ایسے نہیں کر سکتے، پہلے دانیال کا علاج کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خالد دھاڑا تھا اور پینتھر نے گن اس کے سر کے بیچوں بیچ رکھی تھی۔ کیا کہا تو نے؟ ہاں، میں نے سنا نہیں، دوبارہ بول ذرا، ورنہ کیا؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، جیسے اندر دہکتا ہوا لاوا قید ہو۔ وحشت اس کی پلکوں سے جھلک رہی تھی، رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو فرش تک لرز سا گیا اور اس کی آنکھوں کی سرخی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے سب کچھ چلا کر راکھ کر دے گی۔
जो तूने सुना वही कहा मैंने। तेरा भाई मरेगा। और अभी उसके होंठ मजीद जहर उगलने ही वाले थे कि पैंथर का गुस्से से भरा मुक्का उसके चेहरे पर जाकर पड़ा। हड्डियों के बजने की आवाज गूंजी। पैंथर धाड़ा, आंखों में शोले तहक रहे थे। जबान संभाल वरना अगला वार तेरे सीने के आर पार होगा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। होंठों से खून बह निकला लेकिन हंसी दबाए न दब सका। हा हा हा, मार ले जितना जोर लगा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि तेरा सब कुछ खत्म होने वाला है पैंथर। तेरा भाई मर जाएगा और तू भी मरेगा। तेरा सब कुछ खत्म होगा। खालिद शाहनवाज अभी भी हंस रहा था। पैंथर के वजूद में जैसे आंधी चल गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसकी गिरफ्त फौलाद की तरह उसकी गर्दन पर जम गई। वो तड़पते हुए पैंथर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फौलादी हाथों ने उसके लिए सांस लेना भी महाल कर दिया। आंखों की सफेदी नुमाया होने लगी। पैंथर उसके करीब झुका, आवाज में सर्द लहजे मगर लफ्ज खंजर की तरह काटते हुए। तुझे लगता है धमकियों से मेरा दिल कांप जाएगा? याद रख, मेरा गुस्सा लाश नहीं गिनता, बस निशान छोड़ता है। ऐसे निशान जो तेरी नस्लों को भी चैन से सोने न दें। उसने झटके से उसे जमीन पर दे मारा। फर्श से टकराकर उसके मुंह से और खून बह निकला। वो खांसने लगा। उसके गले से टूटी फूटी भारी सांसों के बीच जहरीले लफ्ज निकले। हा हा पैंथर, तू चाहे दुनिया जला दे, हकीकत नहीं बदल सकता। तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। पैंथर लम्हे भर को खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी और गहरी हो गई। वहशत और फैसला साथ साथ दहक रहे थे। माथे की रगें उभर आईं। आंखों की वहशत खालिद शोलों में बदल गई। जहर उगलने से हकीकत नहीं बदलती। तेरी जुबान तेरे जिस्म से पहले कब्र में उतारी जाएगी। तुम सबको मैंने मुंह देखने के लिए लाया था। हाँ, सारे हॉस्पिटल को कब्जे में लो और जो सामने आए मार डालो। खालिद शाहनवाज खड़ा होते ही धाड़ा था। अभी वो हरकत में आते कि पैंथर बोला था, क्यों, तेरे बाप का राज है? खालिद ने मुट्ठियां भींचते उसे देखा था। यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, समझे तुम दोनों? अपनी दुश्मनी में मासूम लोगों को मत घसीटो। रेहान पहले चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो सामने आया था। पैंथर गुस्से से आंखें छोटी किए से घूर रहा था और खालिद ने भी गुस्से से उसे देखा था। मैं मासूमों को नहीं घसीटता इंस्पेक्टर, और आज तक ना मैंने किसी मासूम की जान ली। और अगर तुझे किसी को गिरफ्तार करना ही है तो इन दोनों को कर। मेरे खानदान को कत्ल करने के जुर्म में, मेरी मासूम 5 साला बहन को मारने के जुर्म में, मेरे बाप को मारने के जुर्म में, मेरी माँ, चच्ची और बहन को जिंदा जलाने के जुर्म में, मेरे चचा को अजियत देकर मारने के जुर्म में, मेरे खानदान को तबाह करने के जुर्म में। वो बोलता चला जा रहा था और आंखों में वहशत, गुस्से और नफरत की आग भड़कती चली जा रही थी, जबकि सब साकत बने उसे सुन रहे थे। रेहान को यकीन नहीं आया अपने कानों पर। उसने फराज को हैरत से देखा था। ये सब झूठ है, खालिद ने घबराते हुए कहा था। अगर कोई झूठ मानता है तो माने, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तुझे मारूंगा तो मैं ही। पैंथर ने एक बार फिर से उसके गिरबान को मुट्ठियों में दबोचा था। बस करो तुम लोग, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा करना बंद करो, कहीं और जाकर लड़ो, फराज ने गुस्से से कहा था। इंस्पेक्टर, तुझे नजर नहीं आ रहा दानियाल तड़प रहा है? डॉक्टर को बुलाओ और पकड़ो इस पैंथर को। खालिद ने फिर से हिम्मत करते कहा था, लेकिन पैंथर की आंखों में नहीं देख पा रहा था। रेहान आगे बढ़ा था जब पैंथर ने उसे देखा था और वो वहीं रुक चुका था। पैंथर, सामने से हट जा, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगा, खालिद ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। किसकी इजाजत से? पैंथर ने आईब्रोज का कहा था। अब क्या मुझे अपनी ही बेटी को ले जाने के लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, वो गुस्से से बोला था जब रेहान ने डॉक्टर को बुलवाया था दानियाल के लिए, लेकिन अरमखान उसे गन के इशारे से रोक चुका था। ये तड़पेगा तब तक जब तक मैं चाहूंगा, जैसे कुछ देर पहले इसने मेरे भाई को तकलीफ दी। अरमखान ने दानियाल को गुस्से से देखते कहा था। वो मर जाएगा, रेहान ने अरमखान से कहा था। तुम मरने दो, मेरी बला से मर जाएगा तो अच्छा होगा।
ارمغان نے کہا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کیا کر رہے ہو، قانون کو یوں اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم، ابھی قانون جہاں کھڑا ہے۔ قانون، وہی قانون جس نے اس کا ساتھ دیا تھا جب اس نے میرے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ ہاں، اس کا اشارہ خالد کی طرف تھا۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ ہمیں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن ابھی اس کو چھوڑو، ہمت ہے تو لے جا کر دکھا دو اس کو۔ ریحان نے گہرا سانس لیے ان ڈھیٹ بھائیوں کو دیکھا تھا۔ خالد پینتھر کو ابھی بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تیرا کوئی واسطہ نہیں اس سے، اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ تیرا رشتہ اس سے اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میرے بھائی نے اس سے نکاح کیا تھا، پینتھر نے کہا تھا۔ تمہارا بھائی کیا تم بھی مجھے اسے یہاں سے لے جانے سے نہیں روک سکتے، خالد شاہ نواز نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا تو کر لے پھر کوشش، دیکھتا ہوں کتنا گرے گا تو۔ ارے گر تو تم رہے ہو پینتھر، ایک باپ کو اس کی بیٹی سے دور کر رہے ہو۔ پینتھر طنزیان سا تھا۔ باپ؟ جس باپ نے اس کے شوہر کی جان لینا چاہی، وہی باپ نا جس نے اپنی ہی بیٹی کو دھمکیاں دی تھیں کہ وہ اپنے ہی شوہر سے دور رہے ورنہ تم مار دو گے اس کے شوہر کو، ہے نا؟ وہی باپ نا جس کی وجہ سے آج وہ کوما میں ہے۔ خالد شاہ نواز غصے سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ وہ میری اولاد ہے، میری بیٹی، تمہارے بھائی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سمجھے؟ پینتھر مسکرایا تھا ایک لمحے کے لیے اور پھر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ اور یہ تو پورا امریکہ جانتا ہے کہ فالکن نے دشمن کی بیٹی سے شادی کی ہے، پینتھر نے کہا تھا۔ کیا کریں، لاڈلا ہے نا، دشمنوں کی اولاد پر دل ہار گیا، اور دشمن بھی وہ جو جانی ہیں، جن کے نام سے نفرت کی آگ دہکتی ہے، مگر دل ہے کہ ضدی بچہ ہے، دشمن کے خون میں بھی اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے، اور پھر کر بیٹھا میرا بھائی پھر پیار، ارمغان نے کہا تھا۔ آنکھوں میں صاف نفرت دکھ رہی تھی۔ بس کر دو، ڈاکٹر کو بلاؤ دانیال کے لیے، اور میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے، خالد نے کہا تھا۔ تجھے اوپر ہی بھیج دیتا ہوں نا، کیا خیال ہے؟ ارمغان نے کہا تھا، اور خالد نے اس کے گریبان کو پکڑا تھا۔ پینتھر نے خالد کو دیکھا تھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنی گن رکھے پیچھے کا اشارہ کیا تھا۔ مت بھول، اس کا بھائی تیرے سامنے تیری موت بن کر کھڑا ہے، لیکن تو ڈھیٹ ہے نا، کیا کروں؟ دشمن بھی وہ ملا ہے جو بہت کم ظرف ہے، ہر بار نظروں سے گرتا چلا جاتا ہے۔ خالد اس کا گریبان چھوڑ چکا تھا۔ راستہ چھوڑ میرا پینتھر، میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ وہ پینتھر کو دھکا دیتا آگے بڑھ چکا تھا اور دانیال وہیں بے ہوش ہو چکا تھا۔ دنین، خالد نے اپنی بیٹی کو مشینوں میں جکڑا دیکھا تھا۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، یہ سب مشینیں اٹھاؤ اور لے کر چلو میری بیٹی کو، خالد نے کہا تھا، اور پینتھر نے گہرا سانس لیے اسے دیکھا تھا۔ کتنا جاہل گوار ہے یہ، وہ بڑبڑایا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تم سب کو، خالد دھاڑا تھا۔ پینتھر نے اسے گریبان سے پکڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لا کر پھینکا تھا۔ پینتھر، خالد نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور گن نکالے گولی چلائی تھی، لیکن پینتھر کی طرف رخ کرتے کرتے وہ ارمغان کی طرف گن کا رخ کر چکا تھا اور گولی ارمغان کے سینے کے پاس جا لگی تھی۔ ارمغان، پینتھر چلایا تھا اور غصے کی شدت سے ایک ساتھ ساری گولیاں خالد کے وجود میں اتار چکا تھا۔ ہمت کیسے کی تو نے، ہاں؟ اب وہ ایک اور گن نکالے اس پر گولی چلا رہا تھا جبکہ ارمغان بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارمغان، کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ارمغان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ڈاکٹر، وہ چلایا تھا۔ اس نے ارمغان کو اٹھایا تھا۔ اس خالد کو لے جا کر میرے پینتھر کو کھلا دو، اس نے آنکھوں میں شعلے لیے گارڈ سے کہا تھا۔ خالد کی آنکھیں شیشے کی طرح جامد ہو چکی تھیں، جیسے وہ آخری منظر دیکھتے دیکھتے پتھر بن گیا ہو۔ سانس کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ سینہ جو کچھ لمحے پہلے بوجھل سانسوں سے اٹھ رہا تھا اب بالکل ساکت تھا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتی ٹھنڈک جیسے گواہی دے رہی تھی کہ وہ سب کچھ ختم کر آیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے پھیلاؤ اور چہرے پر جمی سختی یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کے اندر کی تاریکی کس قدر گہری تھی۔
اس کے گناہ اب اس کے بے جان جسم پر مہر بند کر ثبت ہو گئے تھے، زہر کی طرح جو چپکے چپکے اس کی رگوں میں دوڑتا رہا اور آج اسے نگل گیا۔ اب وہ بس ایک لاش تھا، لیکن اس کے گناہ زندہ تھے، ہوا میں تیرتے ہوئے، ان چہرے والوں کو ڈھونڈتے جن کے ساتھ اس نے ناانصافیاں کی تھی، جبکہ پولیس والے ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا جلدی لے کر چلو میرے بھائی کو، جلدی۔ پورے ہاسپٹل میں اس کی آواز گونج رہی تھی، وہ بھپرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز بھاگ رہے تھے اور اسے بھی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ظاہرہ جو ایلیا کے لیے بلڈ کا بندوبست کر کے ابھی آ رہی تھی، اس نے ارمغان کی حالت دیکھی تھی اور بت بنی وہیں کھڑی ہو چکی تھی کہ کیا ہوا ارمغان کو، اس نے پینتھر سے پوچھا تھا، جس پر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں انہیں، ظاہرہ غصے سے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے پیچھے پینتھر بھی نکلا تھا۔ پامیر کو جیسے ہی خبر ملی تھی وہ بھی پہنچ چکا تھا۔ پامیر، دیکھو تم یہاں، کچھ ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ تبھی ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ سر ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے، خون بہت بہہ گیا ہے۔ میرے بھائی کو چاہیے کیا؟ پینتھر نے پوچھا تھا۔ جی چلے جلدی پھر۔ پینتھر نے اپنا بلڈ دیا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا، ورنہ یہاں کوئی نہیں بچے گا، یاد رکھنا، پینتھر نے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، ڈاکٹر نے کہا تھا، اور پینتھر نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ کوشش نہیں، مجھے میرے بھائی صحیح سلامت میری آنکھوں کے سامنے چاہیے، سمجھا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ جی سر۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور پینتھر بھی نکلا تھا ہاسپٹل سے۔ پورے ہاسپٹل میں ہر طرف اس کے گارڈز ہر جگہ ہر کونے پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا کچھ دیر پہلے؟ فراز نے اپنی آنکھوں پر جیسے یقین نہیں کیا تھا اور ریحان سے پوچھا تھا۔ وہی جو تم نے دیکھا، یہ پینتھر کی وحشت تھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اس جیسا ظالم کوئی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے اس نے خالد کو مار ڈالا؟ مجھے یہی لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے میں دل ہو، لیکن اب پتہ چلا وہ پتھر دل ہے، وہ سینے میں دل نہیں رکھتا، اسی لیے تو پینتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بچہ بچہ ڈرتا ہے اس سے۔ دانیال کو اٹھاؤ اور ایمرجنسی میں لے جاؤ، انسپکٹر ریحان نے پولیس والوں سے کہا تھا، اور انہوں نے دانیال کو اٹھایا تھا۔ دانیال کا بے جان سا جسم پولیس والوں کے ہاتھوں میں ڈول رہا تھا، اس کے کپڑوں پر خون پھیلا ہوا تھا۔ انسپکٹر ریحان کے چہرے پر سختی تھی۔ جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، ریحان نے کرخت آواز میں کہا اور خود آگے بڑھ کر راستہ صاف کرنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر دانیال کی نبض چیک کی۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جلدی لے کر جاؤ اسے۔ پینتھر نے پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ایلیا، ذوحان اور ارمغان کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا۔ کچھ ڈاکٹرز ایلیا کا علاج کر رہے تھے، کچھ ذوحان کا، اور باقی ارمغان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر، ریحان نے بلایا تھا، لیکن سامنے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ پامیر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہٹو سامنے سے، فراز نے کہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس سے آگے نہیں جا سکتے تم، آگے پینتھر کا قبضہ ہے، پامیر نے کہا تھا۔ پاگل ہو چکے ہو تم، یہ مر جائے گا، ریحان اب کی بار غصے سے چلایا تھا۔ چلانا بند کرو، اور اتنے معصوموں کی جان دے کر اس کا مرنا ہی بنتا ہے، پامیر نے کہا تھا۔ دیکھو یہ غلط ہے، فراز نے جیسے سمجھانا چاہا تھا اسے۔ کسی اور ہاسپٹل میں لے جاؤ پھر، پامیر نے کہا تھا، اور وہ پیر پٹکتے وہاں سے دانیال کو لے کر دوسرے ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ نور پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ عرش بے چینی سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، سانس جیسے بند ہو رہا تھا۔ عرش بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ نور نے پوچھا تھا۔ نور نے اسے پانی دیا تھا۔ عرش نے پانی پیتے فون نکالے ذوحان کو کال کی تھی، جس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے ارمغان کو کی تھی، اس کا بھی فون بند تھا۔ وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ اس نے پینتھر کو کال کی تھی، جسے دوسری بیل پر اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو بھائی، بتائیں ارمغان بھائی اور ذوحان کہاں ہیں؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ پینتھر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بھائی بتائیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، عرش نے اب کی بار ذرا اونچی آواز میں کہا تھا۔ ایمرجنسی میں، پینتھر نے بس اتنا کہا تھا، اور عرش جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نور بھی پریشانی سے کھڑی ہو چکی تھی۔
कौन? अर्श ने लड़खड़ाती आवाज में बमुश्किल पूछा था। अरमखान, जोहान और एलिया। और इतना सुनते ही अर्श सोफे पर गिर चुका था। नहीं नहीं, झूठ कह रहे हैं ना? वो मुश्किल से बोल रहा था। नहीं, मैं आता हूँ, कोई जरूरत नहीं, उनका ऑपरेशन चल रहा है, तू घर रह। लेकिन कुछ नहीं, कहा ना मत निकलना घर से अर्श। लेकिन भाई, कुछ नहीं होने दूंगा किसी को भी, भरोसा रख मुझ पर, कुछ नहीं होगा उन्हें, मेरी जान से बढ़कर हैं वो, मुझे रात तक वो मेरे पास चाहिए, समझे ना आप? अर्श ने जैसे उसे ऑर्डर दिया था। ठीक है, तेरे पास होंगे, पक्का ना? वादा करें। वादा, तेरे भाई तेरे पास होंगे, पैंथर ने कहते ही फोन बंद कर दिया था। क्या हुआ अर्श भाई? नूर ने परेशानी से पूछा था। भाभी, आप दुआ करें मेरे भाई को कुछ ना हो, प्लीज करें ना? अर्श ने आंखों में नमी लिए कहा था। हाँ, हम करते हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं होगा। अर्श आहिस्ता कदमों से अपने कमरे में आया। कमरे की खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी। उसने जूते उतार कर एक तरफ रखे और सीधा वजू करने चला गया। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे से बहकर जैसे बरसों की गर्द को धो रही थी। हर बूंद उसके दिल पर एक नया सुकून उतार रही थी। वजू के बाद जब उसने जयनमाज बिछाई, फिर उसने आहिस्ता से जयनमाज पर कदम रखते ही एक लम्हे को आंखें बंद कर ली। दिल के अंदर अजीब सा बोझ था, जैसे बरसों की भटकी हुई राहें, गुनाहों का शोर और दिल के अंदर की वीरानी सब एक साथ जमा हो गई हो। उसने अल्लाह अकबर कहते ही हाथ बांधे तो दिल लरज उठा। बरसों बाद उसके होंठों पर कुरान की तिलावत जारी हुई। दिल की सख्ती जैसे पिघलती जा रही थी और आंखों में नमी उतरने लगी। पहली बार उसने महसूस किया कि वो कमरा जिसमें अक्सर मौसीकी की आवाज़ें, हंसी मजाक और दुनियावी बातों की गूंज रही थी, आज एक रूहानी सुकून से भर गया है। सूरत फातिहा के हर लफ्ज़ पर उसका दिल कांप रहा था। अर्रहमान रहीम पढ़ते ही आंखों में नमी उतर आई। ये वही रब था जिसने उसके हज़ारों गुनाहों के बावजूद आज उसे अपने सामने खड़ा होने का मौका दिया था। उसके होंठ कांप गए, आवाज़ भारी हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रुकू में झुकते हुए दिल में एक ही ख्याल आया, ऐ अल्लाह, मैं बहुत टूट गया हूँ, मुझे थाम ले। और जब सजदे में पेशानी ज़मीन पर रखी तो बरसों के दबे आंसू एक साथ बह निकले। कालीन आंसुओं से भीग गया था। उसके सजदे की लर्ज़ाहट में एक ऐसा दर्द छुपा था जो लफ्ज़ों में बयान न हो सकता था। उसके सजदे में एक टूटा हुआ इंसान रब के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अल्फाज कम थे मगर दिल की चीख बुलंद थी। कमरा गवाह था कि कितने बरसों के बाद आज वो अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा हुआ था। ऐ परवरदिगार, मैं गुमराह हुआ, मैंने तेरा रास्ता छोड़ा, मैं बदगुमान हुआ, मगर आज मैं तेरे दर पर आया हूँ, मुझे खाली ना लौटा। कमरे की चार दीवारी उसकी हिचकियों की गवाह थी। वो शख्स जो कभी सख्त दिल था, जो कभी दुनियावी गरूर में डूबा रहता था, आज अपने रब के आगे बच्चे की तरह रो रहा था। नमाज के बाद उसने दोनों हाथ उठाए। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लबों पर बस एक ही दुआ थी। अर्श के हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, आंखों से आंसू रवा थे। लब कपकपाते हुए उसने टूटे दिल से कहा, या अल्लाह, पिछली बार मैंने अपने माँ बाप को तुझसे मांगा था मगर वो चले गए। आज मैं अपने भाइयों को तुझसे मांग रहा हूँ, उन्हें सलामत रखना, उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भरा गई। हिचकियाँ उसके सीने को चीर रही थी। उसके जहन में अपने वालिदैन की यादें गर्दिश करने लगी। वो दुआएं जो उसने की थीं, वो रातें जब उसने रोते हुए हाथ उठाए थे, और फिर वो कुर्ब जब सब कुछ छिन गया था। आंखों से बहते आंसू अब शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। उसने कपकपाते हुए फिर कहा, ऐ परवरदिगार, माँ बाप के बाद यही मेरे सहारे हैं, यही मेरी उम्मीद है। मैंने सब कुछ खो दिया, अब उन्हें ना छीनना। सजदे में गिरकर वो बच्चों की तरह रो पड़ा। जयनमाज भीग चुकी थी। उसका दिल चीख चीख कर फरियाद कर रहा था, मगर जुबान पर सिर्फ यही जुमला था, या अल्लाह, मेरे भाइयों को बचा ले,
انہیں سلامت رکھ، مجھے اب اور نہ آزما۔ کمرے کی فضا میں اس کی دعا اور آنسوؤں کا شور گونج رہا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب برسوں بعد ایک ٹوٹا ہوا انسان اپنے رب کے آگے مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس دعا کے بعد ایک سکون سا اس پر چھا گیا۔ کمرے میں ایک انوکھی روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کے بعد اس کا دل دھل گیا ہو، جیسے زخم بھرنے لگے ہوں، جیسے اندر کی ویرانی میں سبزہ اگر آیا ہو۔ عرش دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا، چہرہ آنسوؤں سے تر مگر دل سکون سے بھر گیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ گودام کی ٹین کی چھت پر جلتی ہوئی چمک رہی تھی۔ گارڈز ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ سگریٹ سلگا رہے تھے اور باقی بندوقیں کندھے پر لٹکائے کھڑے تھے۔ ماحول بالکل بے فکر لگ رہا تھا، لیکن اگلے لمحے ایک سناٹا چھا گیا۔ سڑک کے اس پار سے ایک ہیبت ناک سایہ قدم بقدم بڑھ رہا تھا۔ کالے کپڑے، سرخ جوگرز اور آنکھوں میں ایسی وحشت کہ جیسے موت خود چل کر آ رہی ہو۔ ایک گارڈ نے چونک کر کہا، اوئے یہ کون ہے؟ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، شاید کوئی پاگل ہے، دن دہاڑے۔ جملہ ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پینتھر سیدھا ان کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دھیمی مگر لرزہ خیز آواز میں کہا، پاگل نہیں ہوں، تمہارا آخری خواب ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کا گونسا پہلے گارڈ کے جبڑے پر پڑا، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز گونجی اور وہ زمین پر جا گرا۔ دوسرے کی کلائی پکڑ کر اس نے پل بھر میں مروڑ دی۔ بندوق نیچے گری اور پینتھر نے اس کی ناک پر ایسا وار کیا کہ خون کے فوارے نکل پڑے۔ گودام کے اندر بھاگتے قدموں کی گونج سنائی دی۔ 3 گارڈز بندوقیں تھامے اندر سے دوڑے۔ پینتھر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دھاڑا، آؤ تمہیں بھی اس آگ میں جھونک دیتا ہوں۔ پہلا گارڈ جیسے ہی فائر کرنے لگا، پینتھر نے اس کی گردن کو مروڑا۔ فائر چھت پر جا لگا اور اگلے لمحے گارڈ کی گردن الٹی سمت لٹک رہی تھی۔ دوسرا اس پر لپکا تو پینتھر نے اسے دیوار سے دے مارا، پھر دونوں گھٹنوں سے اس کا سینہ کچل دیا۔ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ باقی سب کے قدم رک گئے۔ پینتھر نے دھول سے اٹا ہوا ایک ڈبہ کھولا، اندر ڈرگز کے پیکٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، یہ ہے تمہارا کاروبار؟ یہ زہر بانٹتے ہو؟ آؤ آج تمہیں یہی زہر چٹاتا ہوں۔ اس نے ایک ڈرم الٹ کر پورے فرش پر کیمیکل بہا دیا۔ گارڈز کی آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ ایک نے خوف سے کہا، پاگل ہے یہ، آگ لگا دے گا سب کو۔ پینتھر نے آہستہ سے جیب سے لائٹر نکالا اور جلتی ہوئی شعلہ اس کے سامنے لہرا کر بولا، پاگل نہیں، انصاف ہوں۔ لائٹر کی چنگاری گرتے ہی پورا گودام دھماکے سے لرز گیا۔ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ گارڈز بھاگتے رہے مگر دھوئیں اور آگ نے انہیں گھیر لیا۔ چیخیں گونج رہی تھی، در و دیوار لرز رہے تھے اور پینتھر اس آگ کے سامنے کھڑا موت کی علامت لگ رہا تھا۔ اس نے جلتے ہوئے اڈے کو آخری بار دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ایک اڈا خاک، اب دوسرا باقی ہے، اور وہاں صرف آگ نہیں، میری وحشت انتظار کر رہی ہے۔ وہ پلٹ گیا۔ دھوئیں اور راکھ کے بیچ اس کے سرخ جوگر ایسے لگ رہے تھے جیسے خون پر چلتے جا رہے ہوں۔ پہلا گودام آگ کے شعلوں میں جھلس رہا تھا، دھواں آسمان کو چھو رہا تھا اور راکھ زمین پر برس رہی تھی۔ پینتھر نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک نشانہ تھا، دوسرا اڈا۔ وہ سیدھا اس عمارت کے سامنے جا پہنچا جو بظاہر ایک پرانا گیسٹ ہاؤس لگتا تھا مگر حقیقت میں وہاں انسانیت کی نیلامی ہوتی تھی۔ کھڑکیوں پر پردے لٹک رہے تھے، دروازے پر 2 گارڈز بندوقیں تھامے کھڑے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بے فکری سے بات کر رہے تھے کہ اچانک پینتھر سامنے سے چلتا ہوا آ گیا۔ دھوپ اس کے کالے کپڑوں اور سرخ جوگرز پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جسے دیکھ کر دونوں گارڈز سہم گئے۔ ایک نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اوئے رک، کون ہے تو؟ پینتھر نے دھیمی مگر سرد آواز میں کہا، تیری موت ہوں۔ اگلے لمحے وہ ایسے لپکا جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ پہلا گارڈ زمین پر گرا تو پینتھر نے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ دوسرا گولی چلانے ہی والا تھا کہ اس نے سیدھی لات اس کے سینے پر ماری۔ بندوق اڑ کر ایک طرف گری اور گارڈ خون تھوکتا ہوا نیچے جا گرا۔
عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی پینتھر کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے غصے کو دہکا دیا۔ دھوپ کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، مگر یہ روشنی بھی کمرے کی تاریکی مٹا نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف گانوں کی مدھم آواز بج رہی تھی، دوسری طرف کچھ لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی کونے میں سہم کر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف، چہروں پر تھکن اور ہونٹوں پر خاموش چیخیں تھیں۔ کمرے کے بیچ میں کچھ انسان نما بھیڑیے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے سامنے شراب کے گلاس اور پیسوں کے بنڈل بکھرے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے یہ سب ایک کھیل ہو۔ پینتھر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دھاڑا، یہ بازار آج ختم ہوگا۔ پینتھر سیدھا اندر پڑا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک دلال نے چونک کر کہا، اوئے، یہ کون ہے؟ کس نے اندر آنے دیا اسے؟ پینتھر کی آنکھوں میں وحشت چمک رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اندر آنے کی اجازت نہیں لی جاتی، انصاف سیدھا اندر گھس آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے لپکا۔ پہلا وار اس نے اتنے زور سے کیا کہ سامنے بیٹھا دلال سیدھا کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ دوسرا بندوق سنبھالنے لگا تو پینتھر نے اس کی کلائی پکڑ کر اتنی زور سے مروڑی کہ چیخ کمرے میں گونج گئی اور ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ باقی گارڈز بھاگ کر اندر آئے۔ پینتھر نے ان کی طرف دیکھا اور دھاڑا، آؤ، آج کی آگ میں تم سب جلنے والے ہو۔ گولیاں چلیں، مگر پینتھر بجلی کی طرح حرکت کرتا رہا۔ ایک کے سینے پر اس نے گھٹنا مارا، دوسرا اس کے پنجے نما ہاتھوں سے گلا دبا کر خاموش کر دیا، تیسرے کو گردن سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ خون چھینٹوں کی طرح دیوار پر پھیل گیا۔ لڑکیاں چیخ اٹھیں، کچھ نے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں، کچھ سہمی ہوئی پینتھر کو دیکھنے لگی۔ ایک دلال نے کانپتی آواز میں کہا، پاگل ہے کیا؟ تجھے پتہ ہے کس کے خلاف آیا ہے؟ یہ حشمت کا اڈا ہے۔ پینتھر نے اس کی قمیض پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور اس کے کان میں غرایا، حشمت کو جا کے کہنا پینتھر آ گیا ہے۔ ایک دلال کھسٹتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا، مگر پینتھر نے اس کی گردن دبوچ کر کہا، رک جا، بھاگنے والے بچتے نہیں۔ اس نے اسے کھڑکی کے شیشے سے دے مارا، شیشہ کرچیاں بن کر بکھر گیا اور دلال لہو لہان ہو گیا۔ اب کمرے میں بس دھواں، خون اور ٹوٹتی چیزوں کی آوازیں تھیں۔ پینتھر کا ہر وار وحشی پن سے بھرا تھا۔ اس نے ایک الماری الٹائی، اس پر شراب اور پیسے بکھر گئے۔ پھر اس نے زنجیروں سے جکڑی لڑکیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ پینتھر جھک کر بولا، ڈرو مت، میرے گارڈز باہر کھڑے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ تمہیں گھر تک چھوڑ دیں گے، جاؤ، آج سے تم قید نہیں، آزاد ہو۔ لڑکیاں سہمے قدموں سے اٹھیں، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے لگی۔ پینتھر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی جھلکی، مگر فوراً ہی وحشت واپس آ گئی۔ اس نے باقی کمروں کے دروازے توڑ ڈالے۔ وہاں چھپی ہوئی لڑکیاں بھی باہر نکل آئیں۔ شور، رونا اور چیخیں اب آزادی میں بدل گئی تھی۔ پینتھر نے پھر تیل کے ڈبے نکالے اور پورے ہال میں چھڑک دیا۔ ایک دلال جو بھی زندہ تھا گھسٹتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دے، ہمیں مت جلا۔ پینتھر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، خدا کے نام پر تم نے کبھی کسی کو چھوڑا تھا؟ یہ آگ صرف اینٹیں نہیں جلائے گی، یہ تمہارے گناہوں کی جڑ جلائے گی۔ پھر اس نے لائٹر جلایا۔ ایک لمحے بعد شعلے فرش سے لپک کر پورے ہال میں پھیل گئے۔ لکڑیاں، پردے، زنجیریں سب جلنے لگے۔ دھواں اور آگ چھت تک چڑھ گئی۔ چیخیں باہر تک گونجنے لگی۔ باہر کے لوگ سہمے ہوئے دور سے دیکھ رہے تھے کہ دن کے اجالے میں کس طرح ایک اڈا راکھ میں بدل رہا ہے۔ پینتھر آگ کے بیچ چند لمحے کھڑا رہا۔ اس کی سانس بھاری تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ پھر وہ دروازے پر آیا۔ باہر نکلتے ہوئے بس اتنا بولا، 2 اڈے جل گئے، اب تیرا وقت آیا حشمت۔ اس کے سرخ جوگر راکھ اور خون سے اٹ گئے تھے، لیکن اس کے قدموں میں وہی پرانی وحشت تھی۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا، مگر پورے شہر پر ایک اور ہی سائے چھا گئے تھے۔ پینتھر ایک آگ سے نکلتا اور دوسرے اڈے پر جا گھستا۔ پہلا اڈا لڑکیوں کے قید خانے میں بدل گیا تھا اور وہ آگ کے شعلوں میں راکھ ہوا۔ دوسرا اڈا نشے کی بھٹی تھی، وہاں گولیاں، ڈرگس اور نشے کی بدبو آسمان کو چھو رہی تھی۔ پینتھر نے پورا سٹاک توڑ کر زمین پر بہایا، لائٹر جلایا اور سڑکوں پر دھواں بھر گیا۔
गार्ड्स चीखते, भागते, गोलियां चलाते, लेकिन उसके काले कपड़े और सुर्ख जोकर्स बिजली की तरह हिलते। हर वार गले तोड़ देता, हर कदम हड्डी चकनाचूर कर देता। तीसरा अड्डा, वहाँ जुआ, शराब और औरतों की खरीद फरोख्त होती थी। पैंथर जब अंदर घुसा तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। एक दलाल खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, हमें नहीं पता तू कौन है, लेकिन ये दानियाल हशमत का अड्डा है। पैंथर दहाड़ा, अब ये दानियाल हशमत का कब्रिस्तान है। और अगले ही लम्हे वो खून और चीखों का तूफान ले आया। वो हर मेज, हर कुर्सी, हर जंजीर को तोड़ता गया। वो लोग जो अपनी ताकत पर नाज करते थे पैंथर के सामने जमीन चाटने लगे। फिर उसने पूरा अड्डा तेल से भरा और जलता देखता रहा। चौथा अड्डा शहर से थोड़ा बाहर एक गोदाम में था। वहां से दानियाल के ट्रक चलते थे। पैंथर ने पहले गार्ड्स को खत्म किया, फिर ट्रकों में आग लगाई। दिन के उजाले में जब शोले भड़के तो पूरा आसमान लाल हो गया। धूप के साथ आग के शोले इतने तेज चमक रहे थे कि लग रहा था जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। चीखें अब भी दीवारों से टकरा रही थी। लोग दूर से शोले देखकर कांपने लगे। शहर की सड़कों पर दूर दूर तक धुआं और आग ही आग दिखाई देती थी। दिन के वक्त वो मंजर ज्यादा खौफनाक लग रहा था। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े कांपते हुए देख रहे थे और एक ही जुमला जुबान पर था, पैंथर दिन के उजाले में भी कयामत ले आया है। एक के बाद एक अड्डा, गलियों में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पैंथर आग बन गया है। वो दानियाल के हर अड्डे को राख कर रहा है। दलाल, गार्ड्स और साथी सब सहम गए। कोई भाग रहा था, कोई शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। हर जुबान पर एक ही जुमला था, पैंथर के हाथों से कोई नहीं बच सकता। पूरा शहर लरस गया था। दिन के उजाले में बुलंद शोले, काला धुआं और गोलियों की गूंज ने लोगों के दिल दहला दिए। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, पैंथर, पैंथर आ गए हैं। मीडिया के कैमरे दूर से झुलसे हुए अड्डे को दिखा रहे थे। रिपोर्टर सामते हुए माइक में कह रहे थे, ये सब कुछ शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े हो रहा है और पैंथर ये सब कर रहा था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन दानियाल हशमत के अड्डे एक एक करके जल रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती पहुंची, मगर जब अंदर घुसे तो वहां सिर्फ जली हुई दीवारें, बिखरी लाशें और राख बची थी। पैंथर का साया तक न मिला। दानियाल के आदमी भागते फिर रहे थे। कोई एक दूसरे को फोन पर चिल्ला रहा था, छुप जाओ, उसके हाथ न लग जाना। लेकिन पैंथर दिन के उजाले में ही एक और अड्डे पर हमला कर चुका था। इस बार उसने गोदाम के बीच में खड़े होकर ठाड़ते हुए कहा, ये मेरा शहर है, मेरा मुल्क है और यहाँ अब जहर बेचने वाले जिंदा नहीं रहेंगे। गार्ड्स जवाबी फायरिंग करते रहे, मगर उसकी तेज रफ्तार और वहशी वार उनके लिए मौत का पैगाम थे। पैंथर, तुम कब रुकोगे? रेहान की अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब हमें कनाडा की पुलिस को भी शामिल करना होगा पैंथर को पकड़ने में। वो हमारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन जब दो मुल्कों की पुलिस एक साथ होगी तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, फराज ने रेहान से कहा था। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मैं करता हूँ बात। हशमत जब्बार तक ये खबर पहुंची। उसके हाथ से सिगार छूट गया, माथे पर पसीना आ गया। उसने ठाड़ कर अपने साथियों को बुलाया। ये सब क्या हो रहा है? ये किस आग से निकला है? मेरे अड्डे, मेरे सब खेल राख में बदल गए। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, पैंथर, तूने मेरे खेल को ललकारा है, अब मैं तुझे जमीन से मिटा दूंगा। लेकिन उसके अंदर एक खौफ भी सांप की तरह रेंग रहा था। पहली बार हशमत जब्बार को उससे खौफ महसूस हो रहा था। सर दानियाल सर को पैंथर ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया और खालिद। हशमत जब्बार जगह से उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ, जल्दी बताओ। खालिद शाहनवाज को पैंथर ने मार दिया। क्या? वो जैसे सदमे की कैफियत में था, उसे यकीन नहीं आया था। क्या कह रहे हो? ये दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बक रहे हो ये? अगले ही लम्हे वो गुस्से की शिद्दत से दौड़ा था। ये सच है सर, जल्दी चलो, कहाँ है मेरा बेटा? वो गुस्से से घर से निकला था जबकि रिफा शाहनवाज तक ये खबर पहुंचा दी गई थी। रिफा शाहनवाज दिन की रोशनी में कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, मगर इस रोशनी का उसके दिल की तारीकी से कोई मुकाबला न था। उसके कानों में वो खबर गूंजी थी, खालिद शाहनवाज मर चुका है। ये जुमला जैसे
जैसे उसकी रूह के अंदर हथौड़ा बनकर बजा था। रफा के हाथ कांपने लगे, आंखों में धुंधला सा अंधेरा छा गया। उसने सोफे का किनारा पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल के बोझ ने उसके जिस्म की ताकत छीन ली। आंखों से आंसू बह निकले, गाल तर हो गए, होंठों पर लरसती हुई सरगोशी निकली। खालिद मर गए। वो जानती थी खालिद जैसा भी था, सख्त दिल, जिद्दी, गुस्से वाला, मगर वो उसका शोहर था, उसके वजूद का एक हिस्सा। चाहे वो उससे नाराज होती रही हो, लेकिन उसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी ना था। रफा के कदम लड़खड़ाए, वो आहिस्ता आहिस्ता खालिद की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। हाथ कांपते हुए तस्वीर को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। खालिद, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपसे लड़ती रही, आपसे शिकवे करती रही, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप यूं एक दिन मुझे अकेला छोड़ देंगे। वो अपने बालों में हाथ डालकर थाड़े मारने लगी। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। कमरे में मौजूद नौकरानियां सहम कर एक तरफ खड़ी थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि रफा के करीब जाए। रफा ने तस्वीर सीने से लगा ली। आप जैसे भी थे, मेरे थे, अब मेरा कौन है? बताएं, मेरा कौन है? अचानक वो फर्श पर गिर गई। आंसू बहते बहते सिसकियों में बदल गए। वो खाली आंखों से छत की तरफ देखने लगी। खालिद, आपने मेरे लिए हमेशा एक शोहर का किरदार निभाया, लेकिन दूसरों के लिए आप जालिम थे, बेरहम। तूने कितने ही घरों को उजाड़ दिया, कितने ही बच्चों को यतीम किया, माँ बाप को रुलाया, औरतों को बेवा बनाया, हत्ता के मासूमों तक को तूने नहीं छोड़ा। उसके हाथ कांपने लगे, आवाज भारी हो गई, और आखिर में तूने अपनी ही बेटी के शोहर को मारना चाहा, उसे मारने की ठान ली। ये कैसा बाप था तू, ये कैसा इंसाफ था तेरा? रफा ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसकी चीख हलक में घुट गई। अल्लाह जानता है, मैंने हमेशा तुझे रोकने की कोशिश की, मगर तू बाज नहीं आया। मैं तुझे चाहती थी, मगर साथ साथ तुझसे डरती भी थी। कभी तुझे बुरा कहती, कभी तेरे लिए दुआएं मांगती। परवरदिगार, ये कैसा खेल है तेरा? वो शख्स जो दूसरों के घरों को उजाड़ता था, आज मेरा घर उजड़ गया है। वो जालिम था, मगर मेरा था, मेरी बेटी का बाप था। अब तो मेरी बेटी भी होश में नहीं है। मेरा अब कौन है? कोई भी नहीं। कमरे में एक ही आवाज गूंज रही थी। रफा शाहनवाज सिसक सिसक कर रो रही थी। बाहर दिन का सूरज पूरे जोर से चमक रहा था, मगर उसके कमरे में अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। जिंदगी जैसे रुक गई थी, हर सांस भारी हो चुकी थी। रफा के दिल में एक ही ख्याल बार बार उभर रहा था, अगर वो जैसा भी था, बुरा था, जालिम था, लेकिन शोहर था, और आज मैं बेवा हूँ। रफा शाहनवाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फर्श पर बैठी खालिद की तस्वीर सीने से लगाए बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वो बेशक जालिम था, उसने न जाने कितने मासूमों की जान ली थी, लेकिन मेरे लिए और अपनी बेटी के लिए वो शोहर था, बाप था। रफा की आवाज रुंध गई, उसके लफ्ज गले में फंसने लगे। वो तस्वीर को देखते हुए कांपती आवाज में बोली, खालिद, तू दूसरों के लिए कहर था, लेकिन हमारे लिए सहारा था। तूने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया, कभी हमें कमजोर नहीं होने दिया, लेकिन अब तू हमें यूं अकेला छोड़कर कैसे चला गया? वो धाड़े मार कर रोने लगी। उसकी सिसकियों ने पूरे कमरे को भर दिया था। दीवारें गूंज रही थीं, जैसे वो भी इस दुख का बोझ महसूस कर रही हो। खालिद, तूने बहुत खून बहाया, बहुत जुल्म किया, लेकिन आज तेरी बेटी यतीम हो गई है और मैं बेवा। ये जख्म हम कैसे सहेंगे? बाहर दिन की रोशनी पूरे आसमान पर फैली हुई थी, मगर रफा के कमरे में जैसे कयामत का अंधेरा छा गया हो। रफा फर्श पर बैठी थी। उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और बाल बिखर गए थे। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बरसों का सब्र एकदम से टूट गया हो। हिचकियां और सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। रफा शाहनवाज के कदमों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। एक तरफ शोहर खालिद शाहनवाज जमीन तले जा चुका था, जो जालिम था लेकिन अपना था। उसके साथ हर लम्हा अच्छा या बुरा जोड़ा रहा, आज वो नहीं रहा। दूसरी तरफ उसकी बेटी, उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा, अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध लेटी थी, जिसकी सांसें मशीनों के रहमो करम पर थी, और डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे, होश कब आएगा कुछ नहीं कह सकते।
رفا کے دماغ میں وہ منظر بار بار گردش کر رہا تھا۔ خالد نے گولیاں چلائیں لیکن بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچایا اور خود گولیاں کھا لی۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا جسم لہو لہان ہوا تھا۔ رفا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے لب کانپتے تھے اور دل سے نکلی ایک ہی صدا کمرے میں گونجتی تھی، یا اللہ، میرا کیا رہ گیا ہے؟ نہ شوہر بچا، نہ بیٹی میرے پاس ہے، وہ بھی بے ہوش پڑی ہے۔ رفا کے دل میں خالی پن اور خوف کی ایسی گہری لہر اٹھی کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ آنکھوں سے بے اختیار بہتے آنسو اور لبوں پر ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، مجھے بچا لے، سب لے لیا ہے، اب میری بیٹی کو بخش دے، اس کی زندگی میں دکھ مت لانا، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رفا شاہنواز کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک ماں کی روح ٹوٹ چکی تھی اور ایک بیوی کا دل ویران ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دوسروں کے چراغ بجھا کر اس کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا، لیکن نہیں، اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے۔ آج میرا گھر اجڑا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کوئی گھر دوسروں کے آشیانے اجاڑ کر آباد نہیں ہو سکتا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دوسروں کے گھر اجاڑ کر اپنا گھر بسانے والے کا گھر کبھی نہیں بستا۔ یہی دنیا کا دستور ہے، جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ظالم کا انجام یہی ہونا تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو رلانے والا آج مر گیا اور بیوی اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہے۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رفا نے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، یہ دنیا ٹھیک کہتی ہے، ظالم کا گھر کبھی نہیں بستا، لیکن یہ دنیا بھول جاتی ہے کہ اس گھر کے ملبے تلے بھی ایک عورت کا دل دب جاتا ہے، جو ظالم کی بیوی بھی ہے اور ایک ماں بھی۔ کمرے کی ہوا بوجھل تھی اور اس کی سسکیوں کے ساتھ یہ جملہ جیسے ہر کونے میں گونج رہا تھا، آہ، اور یہ دنیا تماشائی بھی، منصف بھی اور قاتل بھی، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ ایپیسوڈ پر کومنٹس لازمی کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، کون سا جملہ، کون سا ڈائلاگ، کون سی لائن آپ کو پسند آئی، پلیز کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ یہ ایک رائٹر کی محنت ہوتی ہے، اسے ضائع مت جانے دیجیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔